الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ آئی اسرا دی رات برات والی، جلسہ عاشقاں پیا مناونا پیا سدرات جبرائیل تائیں، عرشی احمد مختار نو لیاونا، جانی یار نو کافراں دکھ دتے، دے تسلیاں دل پر چامنا آئے، بیٹھ پردیاں
وچ اتار پردے کچھ سننا تے کچھ سناونا جڑے ساز دا کسے نو پتہ ہی نہیں او نیا ساز بتاونا جو کچھ نبیاں تھیں بھی مخفی رہاہن اگے اس دے گھول دکھلاونا جو کچھ مال خزانڑا او کول میرے اے رب العالمین جبریل نو حکم فرما رہے رب العالمین فرما رہے جو کچھ مال خزانڑا او کول میرے کملی والڑے دی جولی پامنا او میرا میں اوندا محبوب جانی اس واسطے سیر کرامنا آپ دسنا اپنے عید اندر تائیں اس تو ککھ لکامنا لے کے جنتوں او دل دل براق ملکا راتو رات تو مکے وچ جاونا مسجد اقصی دا سیر کرا پہلے فلکی وت براق اڑامنا وئی کیا جبرائیل جدو جنت گئے نا براق لین واسطے تو ہن جبریل امین نے عرض کیتی ہے وئی کیا کئی کھڑے براق مولا اوتھے کیڑے براق لے جاونا رب العالمین نے حکم فرمایا آیا امر ایک گوشے وچ کھاروندا اس نقرے تے زین سجاونا اوندے سرے تے رکھ کے ہاتھ آکھیں اج عرشی محمد لے آمنا
جے چر تک نئے خوش خبری دسیں عطا اتا سیس نایوس اٹھامنا اور لکھ براق دے چھوڑ کے تے او دل جلا براق لے جاونا آنکھیں دل دلا رات معراج آ گئی اس سندیاں رنگ بدلاونا مولا اپنے پیارڑے نو تیری پشت دے اتے بٹھاونا اوندے عاجزی منظور ہو گئی روندا روندا چراندا جے ہن سامنا دائم رب سچے فضل کرم والا اوپر عاجزاں می برساونا معزز حاضرین و سامعین، بلا تمہید اپنی گفتگو نے شروع کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ اکثریت احباب نو پتہ ہے رجب المرجب دا مہینہ ہے، اس مہینے دی نسبت بالخصوص محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج شریف دے نال ہے۔ کچھ دنوں تو طبیعت ناساز دی وجہ تو بار بار کھانسی آ رہی ہے، تو میں عرض کر رہے ہیں کہ اس مہینے دی نسبت بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزہ معراج دے نال ہے۔ معراج دی تاریخ دے اندر علماء محققین دے اختلافات موجود نے۔ بعض محققین دے اندر مہینے دا بھی اختلاف ہے، بعض نے ربیع الاول شریف دے اندر، اور بعض نے اس رمضان شریف دے اندر بھی لکھی ہے، لیکن اکثریت علماء کرام اور محققین دی جو رائے اور رجب المرجب دی 27 تاریخ ہے۔ لہٰذا میں اس حوالے دے نال عرض کراں گا، آج میری گفتگو دا جو موضوع ہے بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تشریف آوری تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے آئے، سابقہ انبیاء علیہ السلام دی معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دا موازنہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے، رب العالمین نے معراج سب نبی نو کروایا ہے۔ ہر نبی نو رب العالمین نے معراج کروایا ہے، لیکن
ہر نبی دی معراج دے اندر کچھ درجات نے اور کچھ فرق موجود نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ نو بھی رب العالمین نے معراج کروایا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی معراج اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دا جس وقت موازنہ کرنے تو بہت ساریاں چیزاں جڑیاں نے وہ واضح ہو جاندیاں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وعدے دے مطابق کو طور تے تشریف لے گئے۔ رب العالمین نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي، اور جدو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے وعدے تے حاضر ہوئے اور اس تے رب نے کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی ربی ارنی، اے اللہ مینوں اپنا دیدار کروا، میں تینوں دیکھنا چاہنا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مینوں نہیں دیکھ سکتا، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، ہاں تو سامنے پہاڑ ول ویکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے مکمل رہا، اپنی جگہ تے قائم رہا تے پھر اے موسیٰ تم بھی دیکھ لیں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ وال نظر اٹھائی، رب العالمین نے پہاڑ تے تجلی فرمائی اپنی شایان شان، فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اور جس وقت رب العالمین نے اپنی شایان شان پہاڑ تے تجلی فرمائی تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ اپنی جگہ تے برقرار نہ رہ سکیا۔ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اور فَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، قرآن فرما رہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ محدثین فرماندے نے کہ عاشقاں نے اس کی ترجمانی کردے ہویاں یہ لکھیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب دے اس تجلی دے اندر اس قدر مستغرق ہو گئے کہ آپ نو ہوش نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بعد ہوش آئی۔ ہن اس دے اندر کچھ چیزاں نوٹ کرن والیاں نے۔ پہلی بات یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود حاضر ہوئے کوہ طور تے، ولما جاء موسیٰ، جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے، لیکن جس وقت میرے تے تیرے محبوب دی واری آئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود کو طور تے گئے، خود حاضر ہوئے، لیکن جس وقت میرے محبوب دی واری آئی، قرآن فرماندا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک او ذات جس نے اپنے خاص بندے نو راتوں رات سیر کروائی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے،
تے عاشق نے ترجمانی کردیاں فرمایا یہیں سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. یہیں سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین تے آرام فرمانے اور زمین حرم آپ آرام فرمانے جبریل آئے نے اور آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ دے دیدار دا مشتاق ہے. اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام فرمایا رب العالمین نے، لیکن درمیان دے اندر پردہ سی. رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام فرمایا تے 70,000 پردے سے دے وچوں ایک پردہ نہیں، 70,000 پردیاں دے وچوں موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام فرمایا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام 70,000 پردیاں دے وچوں کلام نو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے. لیکن جس وقت میرے محبوب دی واری آئی تے میرے محبوب دے نال رب العالمین نے کلام بھی فرمایا، دیدار بھی عطا فرمایا، کلام بھی کیتا تے دیدار بھی عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تے رب یارینی اللہ میں ویکھنا چاہنا تے مالک کائنات نے اعلان فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا. جس وقت میرے تے تیرے محبوب دیواری آئی ہے، حدیث پاک دے الفاظ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو جبریل بھی میرے تو جدا ہو گئے، سدرۃ المنتہا تو بعد جدو جبریل بھی میرے تو جدا ہو گئے تے آواز آئی فن قطعت الاصوات انی فسمعت کلام ربی وہو یقول یا محمد ادنو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل بھی میرے کولو جدا ہو گئے. پھر مینوں آواز آئی اور میں اپنے رب دا کلام سنیا، او فرما رہا سی اے محمد قریب آ جا، اے محمد قریب آ جا. ادھر صرف کلام ہے اور درمیان 70,000 پردے نے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کلام بھی فرمایا ہے، دیدار بھی عطا فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت ترجمانی کر دیا ارشاد فرمان دینے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کدے اعلان ہو رہے ہیں لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، کدے آواز آ رہی ہے محبوب اے محمد قریب آ جاؤ، کدے آواز آ رہی محمد. اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ مروی ہے، آپ فرما دینے کہ اللہ تعالیٰ نے نور دے 70,000 حجابات دے وچ
درہم دی مقدار نو ظاہر فرمایا ہے طور پہاڑ تے 70,000 حجابات 70,000 پردیاں دے وچوں ایک درہم دے برابر اپنے نور نو طور تے ظاہر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اس دی تجلی برداشت نہ کر سکے اور پہاڑ اپنی جگہ تے برقرار نہ رہ سکیا. جس نے پہاڑ نو ریزہ ریزہ کر دیتا. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج دی باری آئی تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب دا دیدار کیتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں اپنے رب نو اپنے سر دیاں اکھاں دے نال ویکھیا ہے. اور وہ کس طرح ویکھیا ہے، کس طرح دیکھیا ہے؟ قرآن تو پوچھ لینے ہیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو اپنا دیدار کروایا تے میرے کریم آقا نے رب دا دیدار کیویں کیتا ہے؟ قرآن فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بھٹکیے نہ آنکھیں درو دروئیے نہ حد تو ودیے. محب دے سامنے محبوب آوے یا محبوب دے سامنے محب آ جائے تے محبت سچی ہوئے تے پھر نظر آسے پاسے. اس واسطے میں اکثر سلام دے اندر شعر پڑھتا ہوں نا کہ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. اور فرمایا کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نو پوچھ لو ما زاغ البصر وما طغى. محبوب نے ویکھیا اپنے رب نو تے سر دیاں اکھاں دے نال ویکھیا تے اکھ نہ ادھر ادھر ہوئی ہے نہ حد تو. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ تعالیٰ دے نال کلام کیتا تجلی ویکھی تے او ہندیری رات دے اندر تجلی ویکھن تو بعد تجلی ویکھی کتھے؟ طور پہاڑ تے موسیٰ علیہ السلام نے. اور تجلی 70,000 پردیاں تو دے وچوں ایک درہم دے برابر ڈالی گئی. اور تجلی طور پہاڑ تے ویکھی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور جس وقت ہوش آیا کچھ عرصہ بعد تے اس تجلی دی برکت کی سی. ابو ہریرہ فرماندے نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو طور تو واپس آئے تے 3 میل دور ہندیری رات دے اندر سیاہ زمین تے سیاہ رات دے اندر سیاہ چونٹی نو 3 میل دور ویکھ لیندے سن.
تجلی کتے ویکھی؟ طور پہاڑ تے، اور اس تجلی دی برکت دے نال موسیٰ علیہ السلام دی بصارت دا کمال ہو گیا، آپ دے دیکھن دے، آپ دی نظر دا کمال ہویا کہ رات بھی سیاہ ہے، زمین بھی سیاہ ہے جس تے چیونٹی چل رہی ہے، اور چیونٹی بھی سیاہ ہے، اور آپ 3 میل دور اس چیونٹی نو انج ویکھ لیندے سن جس طرح ہاتھ دی ہتھیلی تے ویکھیا جاندا ہے۔ میں پوچھنا موسیٰ علیہ السلام کو تو تے رب العالمین دی تجلی ویکھن تے رات دی سیاہی دے اندر تے زمین دی سیاہی تے سیاہ چیونٹی نو 3 میل دور ویکھ سکدے نے، تجلی طور پہاڑ تے ویکھی تے بصارت دا کمال ہو گیا، تے جس محبوب نے اپنے رب نو سردیاں اکھاں دے نال سامنے بیٹھ کے ویکھیا ہوئے، اس نظر دے کی کمال ہوئے گا؟ جس محبوب نے سامنے بیٹھ کے ویکھیا، اور قرآن کہندا ہے کہ اتنا فاصلہ سی جس طرح 2 کماناں دا آپس دے اندر ہوندا۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس وقت میں اپنے رب نو دیکھیا، رب العالمین نے میرے نال کلام فرمایا، تے میرے کریم آقا فرمان دے نے میرے رب نے میرے کندیاں دے درمیان اپنے دستے قدرت نو رکھیا، اور میں او دستے قدرت دی ٹھنڈک اپنے سینے دے اندر پائی، تے جس وقت میرے رب نے اپنے دستے قدرت نو میرے کندیاں تے رکھیا، تے او دستے قدرت دی برکت دے نال رب العالمین نے ہر چیز میرے انتے ظاہر کر دیتے، زمین و آسمان دے اندر اور زمین دیاں تہواں دے اندر، آسماناں دیاں بلندیاں دے اندر جو بھی چیز سی میرے رب العالمین دے کول بہ کے اپنی اکھاں دے نال ویکھی۔ اچھا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ رب العالمین نے جس وقت دستے قدرت میرے کندھیاں تے رکھیا تے ہر چیز ظاہر ہو گئی، زمین دیاں تہواں دے اندر بھی اور آسماناں دیاں بلندیاں تے بھی، تے پھر کوئی غیب رہا؟ جدو ہر چیز ظاہر ہو گئی تے کوئی چیز چھپی رہی؟ تے جدو محبوب دے کولو کوئی چیز چھپی نہیں رہی تے پھر محبوب دسن تے پھر کہن جی نہیں غیب نہیں ہے؟ محبوب دے سامنے تے ہر چیز رب العالمین نے ظاہر فرما دیتی ہے۔ حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہر چیز ویکھ لئیے، اور وقت دے نزاکت پیش نظرین لفظنت اجازت چاہنا رب العالمین میری تواڈی حاضری نو قبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقام و مرتبہ نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔